الرجیم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज वेलकम रमज़ान के सिलसिले में इकट्ठे हुए हैं। आज अल्लाह ताला के हुक्म से ये महफ़िल जो है ये रमज़ान की शुरुआत और रमज़ान की तैयारी और रमज़ान में हमने क्या क्या करना है और रोज़ा किस मकसद के लिए रखा जाता है और रोज़ा रखने का सवाब क्या है, उससे हम इंशाअल्लाह ताला शुरू करेंगे। सूरत अल बकरा की आयत हैं जो कि रमज़ान के बारे में नाजिल हुई। आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي فيه القرآن هدى للناس وبينات وإذا سألك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें फिर मौका दिया। रमज़ान की आमद है और हम तैयारी पकड़ रहे हैं रमज़ान की तैयारी की। रोज़ा क्या है? अज़ान फ़जर से लेकर सूरज के ग़ुरूब होने तक मखसूस शराइत, टिपिकल शराइत के साथ ख़ास दिनों में रोज़ा रखना यानी कि खाना पीना बंद कर देना और रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से बचने को रोज़ा कहा जाता है। रोज़े की हकीकत क्या है? रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है, बल्कि तकवा के लिए हर वो काम करना। तकवा क्या है? कॉन्शियसनेस ऑफ अल्लाह, हर वक्त अल्लाह ताला के बारे में सोचना, हर वो काम करना या छोड़ देना जिसके करने या छोड़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। वैसे तो ये सब बातें हमें मालूम हैं, लेकिन ये रिमाइंडर्स हैं जो हमारे लिए, आपके लिए हर साल हमें याद दहानी कराते हैं कि हमने क्या काम कैसे करना है। रोज़े की हालत में ख़ास तौर पे कुछ चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है।
مثال کے طور پہ آنکھ کا خیال رکھا جاتا ہے کہ آنکھ ایسی چیزوں کو نہ دیکھے جس سے روزہ ٹوٹ جائے یا جس سے کام خراب ہو یا اللہ کی طرف سے کوئی ایسا گناہ ہو جائے. زبان کو بےہودہ گوئی یعنی کہ جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے، جھوٹی قسم سے، گالی دینے سے، ان چیزوں سے بچایا جائے. اور بے مقصد باتیں جن کا کوئی مقصد ہی نہیں، زیادہ سے زیادہ ایسی چیزوں کو اپنی زبان سے نہ ہی نکالا جائے جو کہ جن کا کوئی مقصد نہیں. کان کو بھی ایسی چیزوں سے بچا کے رکھا جائے یعنی کہ جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے، لوگوں کی شکایتیں سننے سے. اور جو بات کہنی مناسب نہیں تو وہ سننی بھی مناسب نہیں. جو آپ کہنے کے لیے برا لگتا ہے وہ سننا بھی برا لگتا ہے. ہاتھ، پاؤں، ہمارے اعضاء، ہمارے جوارح، جسم کا حصہ، ان کو ہر حرام حرکت سے بچانا. جو ایسے برے کام کرتا ہے اس کا دل بیمار ہوتا ہے. اس بیمار دل کو پھر پرہیز کروانا ہوتا ہے. جیسے کہ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ ان چیزوں سے پرہیز کرو گے تو پھر بچ سکو گے. جو پرہیز کرے گا تو وہ اس زہر سے بچ جائے گا، جو زہر انسان کے اندر بھی اور باہر بھی ایسا گھل جاتا ہے کہ وہ ہر چیز برباد کر دیتا ہے، ہر عبادت ختم کر دیتا ہے. حرام اور ایسی مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں مشکوک، جن میں شک ہے، جن پر شک ہو، چیزیں کھائی جائیں نہ کھائی جائیں. حلال مال بھی بہت زیادہ مقدار میں نہ کھائیں، اتنا کھائیں جتنا پچ جائے، اور اتنا لیں جتنا کہ انسان کی جو باڈی کو بس زندہ رہنے کے لیے کافی ہو. افطار کے بعد خاص طور پہ ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جانا کہ بھاری ہو جاتا، اپنا آپ بھاری ہو جانا، وہ بھی صحت کے لیے خراب ہوتا ہے. انسان کو یہ گمان نہیں ہوتا کہ وہ کچھ چیزیں ایسی کر رہا ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی کہ کئی مرتبہ لوگ ایسی چیزوں کا اہتمام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے موبائل بہت زیادہ یوز کرنے کے. روزہ ہی تو ہے لیکن انہیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہم کس قباحت میں پڑتے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح کھانے میں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج انشاءاللہ تعالی روزے کی حقیقت کے طور پہ میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پیش کروں گی. کچھ باتیں آپ کو آلریڈی پتہ ہیں لیکن کچھ ریمائنڈرز ہو جائیں گے. حدیث میں آتا ہے ایک جو بہت بڑی چیز جو چھوڑنے کے لیے کہا گیا اور ہم جس کا اہتمام نہیں کرتے، وہ یہ کہ جس نے جھوٹ اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا بند کر دے. ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف کھانے پینے سے رک جانا ہی روزہ نہیں بلکہ لغو، فحاشی کی باتوں سے رکنا روزہ ہے. اگر کوئی شخص آپ کو گالی دے یا جہالت کا مظاہرہ کرے تو آپ کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں، انی صائم. اتنا یاد کر لیں، انی کہ صائم، میں روزے سے ہوں، میں تم سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لوگوں کے سامنے رمضان کا مفہوم کیا ہے؟ بعض لوگوں کے نزدیک ایک رمضان محض دنوں کے حساب سے بس بھوکا پیاسا رہنا اور رات کو کھیل کود کر لینا، موویز دیکھ لینا، اور ایک موسم کی طرح اس کو گزار دینا کہ ہاں رمضان آیا، ہم یہ فن کر لیں کہ ساری رات ہم جاگیں اور سارا دن جو ہے ہم سوئے پڑے رہیں. حدیث میں آتا ہے کتنے روزے دار ہیں جنہیں روزے سے سوا بھوک اور پیاس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ہیں یعنی تراویح پڑھنے والے جنہیں سوائے بیداری کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. یعنی کہ روزہ بھی انہوں نے رکھا لیکن ان کو حاصل کچھ نہیں، اور تراویحاں بھی پڑھنے گئے تو صرف دکھاوے کے لیے. فرض روزہ رکھنے والے کی 6 شرائط ہوتی ہیں کہ کون روزہ رکھے اور کون روزہ نہیں رکھے، کس پر فرض ہے. نمبر 1، مسلمان پر، کافر نہیں ہو.
اس پہ روزہ فرض ہے. آپ لاکھ وہاں پہ دبئی میں اور جگہ پر، ایون یہاں پر بھی جو میڈز رکھتے ہیں وہ دیکھا دیکھی لوگوں کے ساتھ، نان مسلمز بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ کسی ورک پلیس میں بھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھا دیکھی روزہ رکھ لیتے ہیں، ان کو وہ اجر نہیں ہے اس کا. وہ بے شک ایکسرسائز کر رہے ہیں، آپ کو دیکھ کے آپ کو رکھ رہے ہیں، لیکن مسلمان کا روزہ ہے. اسی طرح بالغ اور نابالغ ہونے بچے کا روزہ نہیں ہے. بالغ کا ہی روزہ ہے جس کو بلوغت میں پہنچ گیا، پیوبرٹی پیریڈ میں آ گیا. اسی طرح عاقل، اس پہ روزہ، اس کا روزہ ہے. مجنون اور پاگل کا روزہ نہیں. روزے کی طاقت وہ رکھتا ہے جس کے اندر ہمت ہے، جو بیمار نہ ہو، جو عاجز نہ ہو، جو رکھ سکتا ہو. اگر نہیں رکھ سکتا تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، پھر وہ اس کا کیا دے گا؟ فدیہ دے دے گا، اور اس کا مقام فدیے والا آ جائے گا. اسی طرح مقیم کے لیے روزہ ہے، مسافر کا روزہ نہیں ہے. مسافر کو رخصت ہے until and unless کوئی اتنا طاقتور ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی روزے رکھتے تھے. اسی لیے جیسے حیض اور نفاس پیریڈز والے اور ناپاک جو بچہ ہوتا ہے، بچے کے بعد جو استحاضہ میں جو عورت ہے وہ روزے سے پاک ہے، وہ بعد میں مکمل کرے گی. تو بات یہ ہے کہ جو شخص کسی بھی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے، اس کے لیے قضا دینا ضروری ہے. جو بھی اس کا روزے کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے. نماز کی قضا ہو جاتی ہے، یعنی کہ ساتھ ہی ہو جاتی ہے، اور دوسرے دن نہیں ہوگی. یہ نہیں کہ آپ پورے سال کے روزے پچھلے نمازوں کے پچھلی سال کے نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں، روزے کی آپ قضا کریں گے. بیمار، صحت مند عورت پاک ہونے اور مسافر مقیم ہونے کی صورت میں اپنے فوت شدہ روزے سارے رکھے گا. مسافر جب گھر آ جائے گا وہ اپنے فوت ہوئے ہوئے روزے رکھے گا. عورت پاک ہو جائے گی، اپنے روزے مکمل کرے گی. بیمار صحت مند ہو جائے گا تو اپنے روزے رکھے گا. اگر بیمار ایسا ہے کہ اس کو صحت کا انجان ہے، کہ اس کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں اب موت ہی مجھ میں ہی آئے گی، یا میں اس بڑھاپے میں ہوں، یا میں مل نہیں اب مجھے نہیں ملیں گے روزے اور میں نہیں مکمل کر سکتا، تو پھر ان دیٹ کیس فدیہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی بس فدیہ دو. روزوں کی اقسام ہے، مختلف قسم کے روزے ہیں. پتہ ہے کچھ آپ کو؟ روزے کی اقسام ہے. ایک ہوتا ہے رمضان کا روزہ. رمضان کے روزے جو اسلام کا ایک ارکان ہے، ایک رکن ہے، جو اس آیت میں ابھی پڑھا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ ہر ایمان والے کو کہا گیا. اس کا ٹائٹل یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا. ناس نہیں کہا گیا، ناس نہیں کہا گیا. ایمان لے آئے ہو، روزے فرض ہیں. جیسے ایمان لے، اے ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم، مقصد کیا ہے تمہارا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کے کانشیس ہو جاؤ، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو جاؤ. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فمن شاہد منکم شہر فلیصم. بس جو شخص اس مہینے کو پائے، یعنی کہ پائے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس میں زندہ ہو، ہوش حواس ہو. اللہ نے ہمیں، اب جیسے ہم تیاری کر رہے ہیں، آپ اور میں، ہم رمضان کی تیاری کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو جو پائے، اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے. ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے. سب سے پہلی شہادت پر، ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نمبر 2، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ.
نماز قائم کرنا. نمبر 3 وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا. اور پھر والحج، بیت اللہ کا حج کرنا. بصوم رمضان، اور رمضان مبارک کے روزے رکھنا. یاد رکھیں جو زکوٰۃ ہے وہ عبادت میں آتی ہے. عبادت کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کے لیے ہی رکھا ہے. آپ نان مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے انٹل اینڈ انلیس کوئی ایسا ریزن ہے کہ وہ نان مسلم مسلمان ہو گئی ہے، یا وہ آنا چاہتی ہے، یا وہ رغبت کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے. ان دیٹ کیس زکوٰۃ ایز اے عبادت ہی کرنی ہے، سوچ کے کرنی ہے. اس کے علاوہ صدقات ہوتے ہیں. اسی لیے جو حج ہے، حج ایسی عبادت ہے جو فرض عبادت ہے. عمرہ نفلی، صدقات نفلی. آپ کسی کو کھانا جو ہے کھانا کھلانا جو ہے یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. لوگوں نے کھانا جو ہے وہ زکوٰۃ میں ڈالنا شروع کر دیا. زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ ہے 2.5%. وہ اس پہ ہے جو آپ کے پاس جو بھی مال ہے یا جو بھی سونا ہے اس کو 1 سال گزر گیا. زکوٰۃ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے رمضان کے رمضان ہی دینی ہے. زکوٰۃ آپ تب دیں گے جب آپ پہ فرض ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں انگریزی مہینوں کی بات کرتی ہوں کہ میری شادی نومبر میں ہوئی تھی، مجھے سونا نومبر میں ملا، تو میں اپنی زکوٰۃ ہر سال کی نومبر میں ہی نکالتی ہوں. یا پھر اپنے اسلامی جو میرا اسلامی مہینہ تھا میں اس کے مطابق نکالتی ہوں. تو آپ کی زکوٰۃ آپ کے اسلامی مہینے کے مطابق جب آپ کو وہ جائیداد ملی یا وہ مال ملا، وہ اس پہ 1 سال گزرا، اس کے بعد کی نکلتی ہے. دوسری بات، ایک بات پوچھ میں، جی پوچھ لیں. جیسے سمجھ نہیں تھی اس وقت نا، تو مطلب ہم لوگ زکوٰۃ آگے پیچھے ہی دے دیا کرتے ہیں، لیکن جب سے پھر سمجھ آئی رمضان کے رمضان ہی نکالتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، اب آپ نے ٹائم ٹیبل بنا لیا تو ٹھیک ہے، لیکن آپ حساب ضرور لگا لیں کہ کہیں پچھلی تو نہیں رہتی تھی، کہیں سال ہی گزر گیا ہو بیچ میں. اور سمیتا جی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں اجر زیادہ ہے اس کا، نہیں نہیں، کہیں اجر زیادہ نہیں. 70 گنا اس کے چکر میں تو رمضان میں نکالتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اجر. ٹھیک ہے، وہ دینا رمضان میں کوئی چیز بھی دیں آپ اللہ کے راہ میں، اس کا اجر زیادہ ہے، لیکن زکوٰۃ ایز اے عبادت ہے تو وہ آپ جب بھی ادا کریں گے جب فرض ہوگی. زکوٰۃ فرض کے ساتھ، نماز اپنے اوقات اور فرض کے ساتھ. اوقات بہت ضروری ہیں. یاد رکھیں کہ ہمارے اسلام میں، دین میں ٹائم کا بہت زیادہ رول ہے. حج اسی وقت ہے جو حج کے دن ہے، آگے پیچھے حج نہیں. روزہ رمضان وہی ہے جو رمضان کے روزے ہیں، آگے پیچھے آپ جتنے مرضی روزے رکھیں وہ آپ کو اجر نہیں. زکوٰۃ آپ کی جب ڈیو ہے تب آپ نے دینی ہے، اس وقت آپ نے نکالنی ہے. پھر آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے پاس کچھ رکھ لیں اور آپ کہیں کہ میں کچھ عرصے بعد ایسے نکالتی رہوں گی اور پھر میں رمضان تک زیادہ نکال دوں گی. تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. پھر وہ آپ اللہ تعالیٰ اور آپ کا معاملہ ہے کہ آپ کس طرح معاملہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہر بندے کا بھید اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرنے والا ہے. پھر آپ، اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے، اتنی رحمت بڑی ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ہم کسی پر فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ آپ نے یہ کیا تو آپ کو یہ ہوگا یا یہ ہوگا. اللہ کے معاملے. ایک عورت مجھے ملی دبئی، مجھے یاد آتی ہیں وہ، تو وہ مجھے کہتی تھی کہ سمیتا میں نے تو کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا، تو مجھے کس بات کی اللہ سزا دیں گے. تو پہلے تو میں حیران ہوئی اور میں نے کہا نہیں آپ پھر بھی استغفار کیا کریں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کیا تھا نا، کوئی گناہ انہوں نے بھی نہیں کیا تھا، لیکن وہ 70 دفعہ استغفار کرتے تھے. میں نے یہ بات ان سے کہی. بعد میں مجھے خیال آیا کہ ہر بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو گمان ہے وہ اتنا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ نہ کریں. وہ کہنے لگی جس کو میں یہ بات کہتی ہوں وہ کہتی ہے آپ یہی گناہ گار ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی؟ کیونکہ اگلے بندے کو آپ اتنا وہ کر دیں ڈیگریڈ، ہمیں کیا پتا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. ایک کتے کو پانی پلانے والی کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا تھا. آپ کی کون سی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، ہم تو بیچ میں کہہ ہی نہیں سکتے کچھ. ہم کون ہوتے ہیں فتویٰ دینے والے.
تو بات ہو رہی تھی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی اور یہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے عبادت میں رکھ دیں. دوسرا نمبر 1 تھا یہ میں آپ کو اس وقت بتا رہی ہوں کہ روزے کتنے قسم کے ہیں. نمبر 2 ٹائپ آف روزہ از قضا روزے، جو فرضی روزوں کی قضا ضروری ہے. سورۃ البقرہ میں آیا نمبر 184 میں ابھی ہم نے پڑھا. تیسرے ہوتے ہیں نظر کے روزے، وہ روزے جن کا بندہ کسی سبب سے اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے، نظر مان لیتا ہے کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں روزے رکھوں گا، یا اللہ میں پیر اور جمعرات کے روزے رکھوں گی تو مجھے صحت دے دے. لوگ رکھتے ہیں، یہ نظر ہے. نظر کا کیا مطلب ہے کہ منت مانگنا، اپنے اوپر نظر مانگ لینا. نمبر 4 ہوتا ہے کفارے کے روزے. آپ کو اکثر پتہ ہے کہ مال نہ ہونے کی صورت میں پہلے کہا گیا مال دو، پھر کہا کپڑا دو، کھانا کھلاؤ. اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر کفارہ ادا کرو، اور وہ روزے ہیں. قسم کا کفارہ ہے، قسم توڑنے کا کفارہ. قتل کا کفارہ ہے، کسی کو قتل کیا ہے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے، یہ کفارہ ہے. یہ کفارے کے روزے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی گیپ نہیں آتا، مسلسل رکھے جاتے ہیں. اسی لیے احرام کی حالت میں کوئی غلطی ہو گئی تو پھر وہاں پہ 7 روزے رکھنے ہوتے ہیں. 10 ٹوٹل ہوتے ہیں، 3 گھر آ کے رکھنے ہوتے ہیں. یاد ہے آپ کو وہ روزے؟ پھر یہ اس طرح ڈفرنٹ روزے ہیں. جیسے زہار کا ہم نے پڑھا تھا، اس کے روزے ہیں. کسی کو کہہ دینا کہ تم میری ماں جیسی ہو، اس کا کفارہ ہے. اس کے بعد ہوتے ہیں نفلی، مستحب پسندیدہ اور نفلی روزے. رمضان کے روزوں کے بعد جیسے شوال کے 6 روزے بہت پسندیدہ روزے ہیں. اسی طرح ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کے جنہوں نے حج نہیں کرنے جانا ہوتا وہ بڑے مستحب روزے ہیں، یعنی کہ بہت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. خاص طور پہ عرفہ کے دن کا روزہ، جب جو لوگ حج پہ نہیں جاتے، یہ وہ روزہ بہت پسند کیا جاتا ہے. اسی طرح محرم کے روزے ہوتے ہیں. محرم کے خصوصی یعنی کہ عاشوراء کا جو روزہ ہے وہ بہت، کیونکہ یہود کی مخالفت میں وہ رکھا جاتا ہے، تو 1 دن پہلے اور 1 دن بعد 9ویں محرم اور 10ویں کے ملا لیتے ہیں، یا 10ویں یا 11ویں 2 اکٹھے رکھتے ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ ہوتا تو میں اس کو پچھلا بھی میں 2 روزے اکٹھے رکھتا. اور یہ کیا کرتے ہیں، یہ 1 سال کے گناہوں سے کفارہ بن جاتے ہیں. اسی طرح پیر اور جمعرات کے روزے، شعبان میں روزے، شعبان کے روزے بہت رکھنا پسندیدہ ہے. پھر اسی طرح ہر مہینے ایام 20 یعنی کہ 13، 14 اور 15، اور یہ عمر بھر کے روزوں کے برابر ہیں. جو یہ لوگ یہ 3 روزے رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کر دی. پھر 1 دن کا نفلی روزہ، یعنی کہ 1 دن چھوڑ کر 1 دن روزہ رکھنا، یہ صوم داؤدی کہلاتا ہے. داؤد علیہ السلام یہ رکھا کرتے تھے. پھر غیر شادی شدہ لوگوں کو بھی جو کہا جاتا ہے کہ روزہ رکھو، وہ بھی نفلی روزہ ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص صاحب طاقت ہو تو اسے نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نظر کو جھکانے اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے. اور جو شخص نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ روزے رکھے، کیونکہ وہ اس کی شہوت کو کنٹرول کر دیتے ہیں. تو جو بچے جیسے ینگ بچے ہیں یا بیوہ عورتیں ہیں، بیوہ عورتوں کو چاہیے زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، کیونکہ ان کی خود بخود ان کا جو باڈی سسٹم ہے خود بخود کنٹرول رہے گا. اسی طرح حرام اور مکروہ روزے. کب حرام ہے؟ عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے. اسی طرح خصوصاً خامند کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا، کہ وہ خامند روک رہا ہے اور پھر بھی عورت جو ہے وہ نفلی روزہ رکھ رہی ہے، وہ ایسا قبول نہیں ہے. پھر بلا ناغہ مسلسل ہی روزے رکھتے چلے جانا، الا یہ کہ وہ قتل کا کفارہ ہے تو 2 مہینے مسلسل ہیں، اس کے بعد نہیں ہے. پھر یوم عرفہ میں حاجی کا روزہ رکھنا یہ بھی منع ہے. جمعے کا روزہ یہ خالی ایک رکھ لینا یہ بھی منع ہے. تو اس قسم کے روزے جو ہیں یہ اب خود سے جوڑ لینا. روزہ چھوڑنے کا بڑا برا انجام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میں نے جہنمیوں کو آہ و بکا یعنی کہ شور مچاتے ہوئے سنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھی
کہ جہنمی جو ہیں وہ بہت زور سے شور کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کو الٹا لٹکے ہوئے دیکھا جن کی باچھیں چیری جا رہی تھیں. باچھیں کیا ہے؟ یہاں سے یہ چیزیں چیری جا رہی تھیں اور ان سے خون بہ رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کس نے پوچھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. جواب ملا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزوں کے ایام میں کھایا پیا کرتے تھے. تو اس سے خود سوچیں کہ روزہ کھا لینا بغیر کسی مقصد کے. پھر ایک اور جگہ علامہ البانی رحمۃ اللہ کا کہنا ہے کہ یہ اس شخص کی سزا ہے جو روزے رکھنے کے بعد افطاری سے قبل ہی عمدن یعنی کہ جان بوجھ کر روزہ افطار کر دے. تو اب بتائیں کہ وہ جو بالکل ہی روزہ نہ کھا رکھے اس کی سزا کیا ہوگی؟ ایک تو ہے کہ عین روزے کے ٹائم سے پہلے ہی روزہ کھول لیں. بتابی کے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، میں نے آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ آپ نے افطاری لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے اوپر دیکھتے جاتے ہیں اور پھر وہ ایک دم منہ میں بھی ڈال جاتا ہے اور افطاری سے پہلے ہو جاتا ہے. افطاری ابھی نہیں ہوئی ہوتی. خاص طور سے بچے یہ ضرور کرتے جی بچے بھی کرتے ہیں، نہیں بڑے بھی میں نے دیکھا ہے. اچھا بہت بے صبرے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو پھر ایک دم سے منہ میں ڈال لیتے ہیں. تو اس سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں. کیوں ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں سلامتی اور عافیت کے طلبگار ہیں. تو اس میں بھی عافیت کے یا اللہ یہ روزہ عافیت سے گزر جائے، یہ دعا بہت ضروری ہے. اکثر آپ نے دیکھا لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور پھر روزہ مکمل نہیں کر سکتے. اور رمضان کی ناقدری تباہی کے باعث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ہلاک ہوا جس کے پاس رمضان کا مہینہ آیا لیکن اس کی بخشش ہونے سے قبل ہی وہ ختم ہو گیا. اتنے مواقع ہیں رمضان میں، غور و فکر کریں. اتنے مواقع ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل کا جو میرا درس ہونا ہے اس میں نے پھر نیکسٹ پارٹ 2 میں وہ بخشش کے مواقع بتانے ہیں کہ کون کون سے بخشش کے مواقع ہیں جو آلودہ میں کر کل انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر ہے میرا درس. کس جگہ پہ؟ مثال میں؟ جی مساغہ میں. تو بات یہ ہے کہ وہ آدمی ہلاک ہوا جس کے پاس بخشش کا یہ وقت آیا. اور یہ 7 اوقات ہوتے ہیں بخشش کے. روز جس وقت انسان بخشش مانگتا ہے اور بخشش سے دی جاتی، کیونکہ اصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، نمبر 1. اور نمبر 2 رمضان کا مقصد ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو آخرت میں. تو ایک بہت پیاری حدیث جو کہ میں ہمیشہ سے مجھے بہت پسند ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں. یاد رکھیں صرف شیطان اور سرکش جو جن ہیں کون سے جکڑے جاتے ہیں؟ جو کہ عام پھر رہے ہوتے ہیں. جو آپ کی ذات کا شیطان ہے نا وہ پھر بھی آؤٹ ہوتا ہے، وہ پھر بھی آپ کو ورگلا رہا ہوتا ہے. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جہنم کے کھول دیے جاتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا. جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا. پکارنے والا پکارتا ہے، بہت پیاری پکار ہے. یا باغی الخیر اقبل. کیا کہتا ہے؟ یا باغی الخیر، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الشر اقصر. کہتا ہے اللہ تعالیٰ خیر کے طلبگار، کہیں لبیک، دل میں سوچے اللہ تعالیٰ خیر کے طلبگار. اللہ ہمیں کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی بھی خیر اللہ تعالیٰ تو مجھے عطا فرما دے. کس کی دعا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی کیا دعا تھی؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ میں ہر اس خیر کا فقیر ہوں جو تو مجھے جو مجھے عطا کر. تو یہاں پہ بھی یا باغی الخیر اقبل، یہ اکثر میں اپنے فلائرز پہ لکھواتی ہوں. معنی کیا ہے؟ یا باغی الخیر، اے خیر کے طلبگار، خیر کے طالب، آگے بڑھ. خیر چاہتا ہے نا، آگے بڑھ. اور اے اقبل، آگے بڑھ. قبل سے آگے چلو آگے چلو. یا باغی الشر اقصر، اے شر کے طلبگار رک جا. اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور ایسے رمضان کی ہر رات یہ ہوتا ہے. ہر رات ایک پکارنے والا یہ پکارتا ہے یا باغی الخیر
اقبل یا باغی الشر اقصر. شر، اللہ شر روک دے، اللہ شر کو نہ آگے آنے دے، اور یا اللہ ہمیں آگے خیر کے ساتھ آگے بڑھا. ہر دن اگلا دن جو ہے وہ پچھلے والے دن سے بہتر ہوں. پچھلے دن میں جو نیکیاں کی ہوں اللہ تعالیٰ اگلے دن زیادہ بہتر ہوں. اب روزے رکھنے کی فضیلت کیا ہے، فائدے کیا ہیں؟ روزے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے شرعی اور دنیاوی فوائد رکھے ہیں. چند کا ذکر کروں گی. سب سے پہلے رمضان، جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ تقویٰ کا مہینہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقویٰ اختیار کرو، اللہ کا ڈر، اللہ کی کانشیسنس کہ اللہ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے. کیونکہ روزے کی جزا صرف کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کوئی نہیں جان رہا ہوتا. جب تک ہم اپنے منہ سے نہ بولیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، کسی کو روزے کا پتہ نہیں چلتا. انٹل اینڈ انلیس وہ جو بو ہے اس کی، وہ کستوری کی بو کی طرح مانند ہوتی ہے، تو وہ دوسرا پہچان لیتا ہے کہ کیا تمہارا روزہ ہے. روزہ جہنم سے ڈھال اور قلعہ ہے. الصیام جنت و حسن و حسین من النار. روزہ جہنم سے ڈھال ہے. جنتن ایک جنہ ہے، یعنی کہ ایک ڈھال ہے اور مضبوط قلعہ. جیسے جو تلوار اور ڈھال نہیں ہوتی، اس کی شیلڈ جس کو کہتے ہیں. تو جب شیلڈ آگے آ جائے تو پھر اور کون سی حفاظت رہ سکتی ہے. پھر کہا گیا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں. میں نے پہلے بھی ابھی ذکر کیا، اس کو میں دوبارہ کہہ دیتی ہوں کہ الصیام فرحتان، 2 خوشیاں. فرحت عند فطرہ، فرحت عند لقائہ ربی. روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک تو جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے لیے خوشخبری دے دیتا ہے. دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خوشخبری دے گا کہ تیرے روزے جو تھے وہ میرے پاس محفوظ تھے. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بینک ہے، اس میں ہم ڈپازٹ کرتے جا رہے ہیں. یہ بھی جو نیت ہے، ارادہ ہے، یہ شروع سے کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں یہ روزے رکھنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے وقت کیا کرنا ہے، ہمارے کیا ہماری چیزیں ہوں گی جو ہمیں کرنی چاہیے. کیونکہ روزہ چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت سے دور کر دے گا. 70,000 ایئرس. جو شخص ایک دن کا روزہ رکھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا، یعنی کہ چھو نہیں سکتا. جنت میں ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے. قیامت کے دن اس سے روزے دار داخل ہوں گے، ان کے سوا اس سے کوئی داخل نہ ہوگا. کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہوں گے. جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، بس کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے اسی طرح ثقافت کا دروازہ ہوگا، اسی طرح حج کا دروازہ ہوگا، اسی طرح عمرے والوں کا دروازہ ہوگا، اسی طرح زکوٰۃ دینے والوں کا دروازہ ہوگا، اسی طرح صدقوں کا دروازہ ہوگا. یہ دروازے سارے ہوں گے. اور اسی طرح نیکیاں کرنے کا دروازہ ہوگا. سابق جو آگے نیکیوں میں آگے سابق خیرات، آگے دوڑنے والے نیکیوں میں، ان کا دروازہ ہوگا. لیکن ایک شخص ہوگا جو سب دروازوں سے گزرے گا، اور وہ کون ہوں گے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روزے کی مثال کوئی عمل نہیں ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ خود آئے. ابو امامہ حاضر ہوئے اور کہا مجھے کسی ایسے کام کا حکم دیجئے جسے میں انجام دے دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم روزہ رکھو، اس لیے کہ روزے کے مقابل میں کوئی عمل نہیں ہے. اس کے مقابلے میں کوئی عمل ایسا نہیں جو کہ بہترین عمل ہو. بات یہ کہ حضرت ابو امامہ جو تھے، ان کے گھر میں دن میں نا دھواں نہیں کبھی دکھائی دیتا تھا. تو لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے گھر کچھ کھانا پکتا ہی نہیں ہے. دھواں کب نظر آتا ہے کسی کے گھر؟ جب کچھ کھانا پک رہا. تو جب مہمان آتے تھے تو تب ان کے گھر سے دھواں کی آواز، دھواں نظر آیا کرتا تھا.
تو वैसे भी ये लोग हैंड टू माउथ ही हुआ करते थे, इनके पास इतना कुछ होता ही नहीं था। जब मेहमान आता था तो कहते हैं ना, मेहमान अपना रिस्क खुद लेके आता है। आप किसी को खिला नहीं सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। इसीलिए खाना खिलाने की जो बात है, वो खाना खिलाने वाला जन्नत में क्यों जाएगा? क्योंकि वो रिस्क अपना भी, जो मेहमान है वो अपना भी रिस्क लाता है, और वो जो घर वाला है उसका भी रिस्क लेके आता है। फिर रोज़ा शफात करेगा। रोज़ा और कुरान क़यामत के दिन बंदे की सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा, है मेरे रब, मैंने इसे दिन में खाने पीने और शहवत के काम से रोके रखा, लिहाजा इसके हक में मेरी शफात फरमा दी। कुरान कहेगा, ए रब, मैंने इसे रात में सोने से रोके रखा, लिहाजा इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उन दोनों की सिफारिश कबूल कर लेंगे। तो इसका मतलब है कुरान को छोड़ना नहीं है। कुरान को पक्का कर लें कि मैंने कुरान किस वक्त पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने कुरान मुकम्मल करने हैं। अगर तरावी में पढ़ने हैं तो कितना पढ़ना है। अगर मुझे सारा दिन हर नमाज में थोड़ा थोड़ा 4-4 सफ़े पढ़ने हैं तो उससे भी कुरान मुकम्मल होता है। हर नमाज के बाद 4 सफ़े, तो 1 सपारा मुकम्मल। रोज़ेदार की दुआ कभी रद्द नहीं होती। 2 लोगों की दुआ अल्लाह ताला ने कभी रद्द नहीं की, बल्कि 2-3 लोग, जो मुझे हदीस से याद है, 3 किस्म के लोगों की दुआ कबूल की जाती है। रोज़ेदार की दुआ, जब वो उसने रोज़ा रखा होता है, मजलूम की बद्दुआ, और मुसाफिर की दुआ। इसी तरह एक और जगह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 किस्म की दुआओं के बारे में कहा कि रद्द नहीं की जाती। वालिद की अपनी औलाद के लिए दुआ, रोज़ेदार की दुआ और मुसाफिर की दुआ। तो ये जो परवीन आप परेशान हो रही थी, हम जो ये सफ़र करते आए, मैं सारा वक्त दुआएं करती है, क्योंकि सफ़र में, और ये जो अगर आप आती और जाती हैं और सफ़र करती हैं, ये तो नहीं अल्लाह ताला ने कहा कि घर के सफ़र में ना करो और दूसरे सफ़र में करो, या बहन भाइयों के घर जा रहे हो तो सफ़र में नहीं। सफ़र सफ़र है, सफ़र वसीला तो ज़फ़र, यानी कि एक कामयाबी का रास्ता है सफ़र। अगर आपके बहन भाइयों के रास्ते, एक तो नंबर 1 आपको सिला रहमी का अजर, माशाल्लाह कुव्वत इल्ला बिल्लाह, सिला रहमी का अजर बहुत है। आपने अपने बहन भाइयों को इकट्ठा किया, अपने ख़ानदान को इकट्ठा किया, उनके लिए खाना पकाया, उसका अजर। फिर आपने माशाल्लाह से जो सफ़र पे आए और सफ़र पे थे, वो उनका अजर। तो ये अल्लाह ताला, अगर आप लोगों को अल्लाह ताला ने बहनों को दूर दूर कर दिया, और आप बहन भाई हर मर्तबा इस नियत से इकट्ठे होते हैं कि ये हमारे लिए बाइस अजर है। सोचें आपके माँ बाप, दादा और उन तक कितना सवाब पहुंचता होगा। और जो मैं पढ़ रही हूँ, ये इस पढ़ने का आपके माँ बाप को, आपकी नस्लों को, आपके आने वाली नस्लों को भी अजर है। और आपने जो सबको जोड़ के रखा, इस सिला रहमी का कितना अजर है। अल्लाह की खातिर किसी के घर जाना, अल्लाह की खातिर मुलाकात करना, अल्लाह की खातिर किसी को खुश करना, अल्लाह की खातिर खाना खिलाना, ये तो वो अजर वाले काम है जो अल्लाह ताला जिनसे चाहे। बहुत लोग सोचते रह जाते हैं, लेकिन वो कर नहीं सकते हैं। अल्लाह की तौफीक से, ये अल्लाह की तौफीक से ही होता है। आप किसी की मदद नहीं कर सकते अल्लाह ताला ना चाहे तो। आप किसी के लिए दुआ नहीं कर सकते अल्लाह ताला ना चाहे तो। आप किसी के घर नहीं जा सकते अल्लाह ताला ना चाहे। तो रोज़ा जो है, रमज़ान ऐसा महीना है, इन सब का अजर डबल कर देता है, इन सब नेकियों का। और रोज़ा गुनाहों का कफ़ारा है। जिस शख्स ने रमज़ान का रोज़ा ईमान, और ये बहुत प्यारी आयत है, मन सामा रमदाना ईमानन व एहतसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिस शख्स ने रमज़ान का रोज़ा ईमान और एहतसाब के साथ रखा, गिन गिन के, तो इसका इसके सारे गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर दिए गए। रोज़ा हमारी जिनसी ख्वाहिशात और दूसरी भी दुनियावी ख्वाहिशात से भी रोकता है। अगर कोई शख्स साहिब ताकत हो और फिर अपने आप को रोक ले, सब्र कर ले, अपनी नज़र बचा ले, अपनी शर्मगाह को महफूज रखे, तो जो कुछ वो करता है उसकी भी, उसको जो कुछ कंट्रोल करता है वो अल्लाह ताला की नज़र में होता है।
روزے دار کے منہ کی بو میں نے جیسے کہا کستوری سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. روزے دار کا اجر خود اللہ تعالیٰ دے گا. الصوم فإنہ لی وأنا أجری بہ، روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. رمضان گناہوں کے خاتمے کا مہینہ ہے. 5 نمازیں اور 1 جمعہ، دوسرے جمعے تک ایک رمضان اور دوسرے رمضان تک ان گناہوں کا جو درمیان میں یا درمیانی اوقات میں سرزد ہوئے ہوں گے اس کا کفارہ بن جاتا ہے، بشرطیہ یہ کہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کیا ہو. کبیرہ گناہ کا ہمیشہ کفارہ ہے. کبیرہ گناہ آپ کو پتہ ہی ہے. ثواب اور برکت بڑھتی چلی جاتی ہے. رمضان مبارک میں کیے ہوئے نیک اعمال کے ثواب میں بھی دوسرے مہینوں کے حساب سے بہت برکت ہے. جب رمضان آئے تو سب سے زیادہ ثواب عمرہ کرنے کا، عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے. کچھ سلف صالحین جو تھے وہ رمضان کے 6 ماہ پہلے ہی دعائیں شروع کر دیتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان عطا فرمانا، یا اللہ ہمیں رمضان عطا فرمانا، کہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما. اور رمضان گزارنے کے بعد عبادات کی قبولیت کی بھی دعا کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ ابھی سے ہم شروع کریں گے. بے شمار یحییٰ بن کثیر جو تھے وہ ہمیں سلامتی کے ساتھ کہتے تھے کہ اللہ سلامتی کے ساتھ رمضان گزار دینا. کیونکہ دیکھیں اگر جن لوگوں کی پریشانیاں آ جاتی ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ رشتہ دار ہسپتالوں میں چلے جاتے ہیں، پھر ان کے روزے کتنے مشکل ہو جاتے ہیں. تو ابھی سے دعا مانگنی عافیت میں رکھ کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی عافیت کے ساتھ خیر اور برکت سے ساتھ ہمیں رمضان ہمارا گزارنا اور ہمیں بچا کے رکھنا. رمضان میں ہم کو ہر بلا سے بچا کے رکھنا. اسی طرح شیخ ابن باز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ، صحابہ کرام وہ فرماتے تھے کہ رمضان کا خوشی اور ایک دوسرے کو عمل صالح کی نصیحت کرتے رہنا یہ استقبال رمضان ہے. یہ عظیم مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے، اور یہ تحفہ جس کو نصیب ہوگا ظاہر ہے اس کو پھر استعمال کرنا بھی آئے گا. جب آپ کو گفٹ دیا جاتا ہے، کچھ گفٹس ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو گفٹ دیا جاتا ہے آپ اٹھا کے وہاں رکھ دیتے ہیں، نہ آپ کے کام کا نہ آپ کے کسی اور کے کام کا. لیکن کچھ ایسے گفٹ ہوتے ہیں وہ کس پیارے نے دیے ہوتے ہیں، آپ اس کو کھول کھول کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس نے مجھے دیا اور یہ کسی وجہ سے دیا ہے، اور یہ تحفہ میں کدھر استعمال کروں گی اور میں کب کروں گی. تو رمضان کو تحفہ کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو تحفہ کہتے ہیں کہ یہ وہ تحفہ ہے جس کو تم استعمال کرو گے تو تمہیں رحمتیں ہی رحمتیں ملیں گی. مجھے بہت پیاری بات لگی تھی حضرت عثمان غنی. کچھ لوگوں کی، میری ایک دوست تھی اس کی بھی ڈیتھ رمضان میں ہوئی تھی. میں اپنی 9th اور 10th گریڈ کی بات کر رہی ہوں. روزے کی حالت میں فوت ہو گئی تھی. تو مجھے فرسٹ ٹائم مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ رمضان کتنی قیمتی چیز ہے. حضرت عثمان غنی، ان کی بھی حالت روزے میں ان کی شہادت ہوئی تھی. حضرت نافع جو تھے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے، سفر میں روزہ چھوڑتے اور حضر میں کبھی نہ چھوڑتے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ان کے صحابی صرف عبداللہ بن رواحہ، وہ سفر میں بھی روزہ رکھتے، شدید گرمی میں بھی رکھتے، جنگوں میں بھی رکھتے. تو یہ اللہ کی توفیق ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. پھر ہم دیکھتے ہیں، لیکن کہا گیا کہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن چھوڑو اگر بہت زیادہ ضروری روزے رکھنے ہیں یا آپ نے مکمل کرنے ہیں. پھر رمضان مبارک صدقات اور خیرات کا موسم ہے، ایثار اور قربانی کا موسم ہے. ایسا مہینہ ہے جس میں صحابہ اکرام بڑے عالیشان طریقے سے صدقات عطا فرمایا کرتے تھے. مساکین اور یتیموں کو روزہ کھلوانا، ان کو راشن دینا، جہاں جہاں ہو سکے اپنا حصہ ضرور ڈالیں. کثرت سے نبی اجود الناس کہا گیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ سب سے زیادہ سخی ہوا کرتے تھے اور سب سے زیادہ وہ بانٹا کرتے تھے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ صحابہ اکرام جیسے، کیونکہ وہ خلوص سے اہتمام کرتے تھے، خود کم کھاتے اور بانٹتے تھے، اخلاق، خوبصورت لباس پہنتے، صاف ستھرے رہتے
اور لیلۃ القدر کے اہتمام کرتے، توبہ کرتے، استغفار کرتے. یہ ان کا معمول تھا، ڈیلی ان کی روٹین تھی. دنیا اور آخرت میں ہمیشہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کی ڈیلی روٹینز بامقصد ہوتی ہیں. رمضان کے بارے میں ایک بات، میرے پیارے ابا جی نا، ان کی ڈیتھ بھی رمضان میں ہوئی تھی نا، اور 20ویں روزے کو 21ویں شب ملی تھی ان کو، اور ابا جی جب پیدا ہوئے تو ان کا نام رمضان تھا. اللہ اکبر. تو بات یہی کہ رمضان کے جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ دنیا اور آخرت ہماری سنور جائے، دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں، کیونکہ بامقصد لوگوں کا قبلہ، ان کا منزل، ان کا فوکس ایک طرف ہوتا ہے. اور ہمیں تو سکھایا ہی جاتا ہے، قرآن بھی یہی سکھاتا ہے. اور اس رستے پہ پہنچنے کا طریقہ ایک ہی ہے، اپنی نیت خالص، اپنے ایمان کو اجاگر کرنا. اس لیے کہ وہ کسی بھی حالت میں اپنی منزل کو نہیں پا سکتا. اگر کوئی بھولا بھٹکا انسان ہو، روز بھول جائے گا کہ میں قرآن پڑھنا تھا، روز بھول جائے گا کہ میں نے نماز پڑھنی تھی، روز اگر بھول جائے گا تو وہ تو اپنے مقصد کو نہیں پڑھے گا، پھر وہ افسوس میں ہی رہے گا، پھر اس کی ندامت اور شرمندگی ہی رہے گی. تو افسوس سے پہلے، ندامت سے پہلے، شرمندگی سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنا مقصد دیکھنا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. کیونکہ یہ رمضان ایک عبادت کا خاص مہینہ ہے، اور اس کا عظیم جو فوکس ہے وہ ہے تقوی. یہ وہ قیمتی سرمایہ ہے جو کہ سوچ سمجھ کے آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی منشا بھی یہی ہے کہ رمضان المبارک میں مسلمان تقوی اختیار کرے، غریبوں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو سحری، افطار اس میں شریک کرنا، ان کو ساتھ ملا لینا، اور پھر رزق بانٹنا. اور برے اخلاق سے اجتناب بہت زیادہ ضروری ہے. برے اخلاق، بری عادات، مثال کے طور پر کوشش کریں شرک والے الفاظ نہ استعمال کریں. کیسے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر نہ ہوتا تو اس کو آرام نہ آتا، یہ آدمی نہ آتا تو ہم ایکسیڈنٹ سے نہ بچ سکتے، وہ گاڑی آ گئی تو ہم ایک دم ہم نے بریکس لگا دی. نہیں، اللہ کا حکم، یہ شرکی الفاظ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کو ایسے شرکی الفاظ میں کہنا کہ خدا نخواستہ یہ اللہ آرکیٹیکٹ ہے یا اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ہے، ایسے پروفیشنز کے نام دینا، یہ بھی شرک ہے. کفر کرنا، کفر سے بچنا، انکار سے بچنا. لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے. پھر نفاق سے بچنا، منافقت سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، نافرمانی سے بچنا. والدین ہمارے تو بہت سارے لوگوں کے والدین نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ میرے ساس سسر بھی ہیں، والدین بھی ہیں. ان کی نافرمانی سے بچنا، ان کو دکھ بھی نہ دینا کہ ان کی کہیں ہاں نہ نکل جائے. کئی مرتبہ ابھی آتی دفعی میں ادیبہ کے گھر کے سامنے گاڑی میں نے جا کے پارک کی تو میرے ڈیڈی کا بار بار فون آ رہا تھا. تو میں سوچی تھی کہ میں کس کو فون کروں، یہ ان کا لوں یا نہ لوں. پھر مجھے خیال آیا کہ باپ کی دعا تو عرش تک جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی، تو کیوں نہ میں باپ کا فون لوں. اور میں نے باپ کا فون لیا تو انہوں نے مجھے کہا پہنچ گئی ہو خیر خیریت سے. اور پھر انہوں نے جو مجھے دعائیں دیں، اتنی دعائیں دیں کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی. تو یہ دعا تو ان کے زندہ ہونے اور ان کی زبان چلنے تک ہے. پھر کون سا وقت ہے، کس وقت، کب، ہمیں نہیں پتا. تو جب تک ہم لے سکتے ہیں ان دعاؤں کو لے لیں. اور آپ اگر ماں باپ ہیں، آپ مائیں ہیں، تو اپنے بچوں کو ڈھیر دعائیں دیں. ماں کی دعائیں عرش تک جاتی ہیں. اپنے بچوں کو خاص طور پہ دعائیں دیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے دعائیں لائیں. دل بھی دکھا دیں آپ کا پھر بھی دعائیں دیں، اس لیے کیونکہ وہ دعائیں ان کو لگیں گی کبھی نہ کبھی. اس لیے کبھی بھی اچھے اخلاق سے ہٹے نہیں. ظلم نہ کریں کسی پر، جہالت نہ برتیں، حسد نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، تکبر نہ کریں. اگر کوئی کام ہو گیا، آپ نے زکوٰۃ دے دی ہے، تو دل میں تکبر نہ کریں کہ میں نے یہ کہا، کہیں اللہ کا حکم تھا.
کوئی کام آپ سے سرزد ہو گیا، یا آج میں یہاں بیٹھی ہوں، یہ اللہ کا حکم تھا میں بیٹھی ہوں، یہ آج اللہ لے آیا اتنے دور، اتنے مائلز دور، اتنے ہم یہاں اس گھر میں بیٹھے ہیں، یہ اللہ کا حکم تھا۔ پھر بدگمانی سے بچیں، اچھا گمان رکھیں، ظاہر کا معاملہ رکھیں، جاسوسی سے اجتناب کریں، کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، چغلی سے پرہیز، کسی کی شکایت کو دوسرے کو نہیں کرنی، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، اور آج کل تو قتل بھی اتنا عام ہے کہ کوئی، ابھی گاڑی میں ہی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ کتنا آسان ہے قتل ہونا۔ ابھی یہی میری پیاری بہن ابھی راستے میں کہہ رہی تھی کہ ان کے دل نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا سخت کر لیا، یہ گیمز جو کھیلتے ہیں بچے، یہ کل کر کر کے ان کے لیے اتنا آسان ہو گیا کسی کو قتل کرنا۔ پھر ہم سستی، اس سے بچیں، فراغت سے بچیں، اللہ تعالیٰ ہمیں فراغت سے بچائے، اللہ ہمیں بزی رکھے۔ یہ جو ہم الوداع کے کورسز کرتے ہیں نا، یہ بہت بڑی رحمت ہے، ہم چل پھر رہے ہیں۔ ہماری عمر کے لوگ آرام سے گھر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے گھٹنے خراب ہو گئے، اب ہمیں شوگر ہے، اب ہمیں یہ ہے، اب ہمیں وہ ہے۔ اپنی بیماریوں کا ذکر کم اور اپنی نعمتوں کا ذکر زیادہ کریں۔ نعمتیں یاد نہ آئے، سورۃ النمل پڑھ لیا کریں۔ اور میرا بھی اس ہفتے کا میرا ہوم ورک میری کلاس کو تھا، سورۃ النمل میں پڑھا رہی تھی کہ ساری نعمتیں لکھیں، کتنی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ایک سورت میں، کہ اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں تم شکر نہیں ادا کر سکتے۔ پھر خیانت، آنکھوں کی خیانت، ہاتھ کی خیانت، بات کی خیانت، کسی نے اگر ادھر ادھر دیکھ کے بھی آپ کو کوئی بات کر دی ہے تو وہ بھی امانت ہے، امانت کی پاسداری کریں۔ پھر بری مجلس سے بچیں، اور بہت دعائیں کرا کریں کہ اپنے بچوں کے لیے کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو بری مجلسوں سے بچا، صالحین سے جوڑ دے یار، صالح لوگوں سے ملا، صالحین سے جوڑ دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قبر تک ہماری قبروں کو روشن رکھ، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے شکار نہ ہوں، اللہ کے غصے کے شکار نہ ہوں۔ ہم کوئی ایسا کئی دفعہ معاملہ کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پہ غصہ آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہم پہ آزمائش کر دیتا ہے۔ تو یہ عادتیں رمضان میں پکی ہوں گی اور پھر آگے کنٹینیو ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ یہ توحید کے سبق، یہ تقوی، صبر، تحمل، توکل، یہ جذبہ، یہ اثار، یہ عدل، یہ انصاف، یہ تب ہم کر سکتے ہیں جب ہم کانشیسلی ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ تعظیم، وقت کی تعظیم کریں، وقت کو قیمتی جانیں، جب اذان ہو جائے بس اٹھ جائیں نماز کے لیے، اپنے وقت کو لوگوں کے تابع نہ کریں۔ فون آ رہا ہے آپ کے، بس اذان ہو گئی بہن، بس ختم، اب مکمل ہو گیا کام، اب اٹھنے کا وقت ہے، کیونکہ وقت کی جو قدر دانی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیں، سورج وقت پہ نکلتا ہے، غروب وقت پہ ہوتا ہے، سحر وقت پہ ہوگی، افطار وقت پہ ہوگی۔ ہمارا ایک وقت لکھا ہے جس وقت ہم نے مرنا ہے، ہمارا جنازہ اس وقت پہ ہوگا، ہمیں نہیں پتا کون سا وقت، کس وقت۔ نمازیں دیکھ لیں، فجر، ظہر، عصر، ہر وقت پہ نماز ہے۔ تراویح کا ایک وقت ہے، آپ تراویح اس وقت پڑھنے چلے جائیں مسجد میں، مس ہو جاتی ہے تو کیسا دل خراب ہوتا ہے، کیا ہے تراویح مس ہو گئی۔ تو سبھی کام ایک وقت پر کیے جا رہے ہیں، دن اور رات، تو ہمارے اعمال بھی وقت پر اٹھائے جائیں گے۔ یہ نظم اور ضبط ہے، اور یہ نظم اور ضبط جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گا، یہ ہم اپنے آپ کو درست نہیں کر سکتے، ہم اپنے معاملات کو درست نہیں کر سکتے۔ تو وقت پر اذکار، وقت پر تسبیح، وقت پر دعا، کون سی دعا کس وقت قبول ہوگی، قبولیت کے اوقات، کون سے اوقات ہیں جو قبول ہونے کا وقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ پیاری اور معزز کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جیسے کہ آج کی آیات بھی تھی نا کہ ان سألک عبادی فإنی قریب، تو اللہ تعالیٰ تو ہماری دعائیں کب سنتا ہے، ہم کہاں ہیں مانگنے والے۔ لوگوں میں سے سب سے عاجز بندہ وہ ہے جو دعا کرنے سے عاجز آ جائے، تنگ نہیں آنا دعاؤں سے، دعائیں مانگتے رہنے دینا۔ تقدیر کو صرف دعا ہی بدل سکتی ہے۔ آج آپ کی اولاد میں کوئی بھی ہے، کسی کا رشتہ نہیں ہوتا، کسی کی روزی نہیں لگتی، کسی کو بری عادتیں ہیں، کوئی مشکل میں پھنس گیا ہے،
کوئی بھی ہے مشکل، دعا تقدیر بدل دیتی ہے. ہم سب مائیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے بچوں کے لیے دعا کریں، ہم ان کے لیے دعا کریں جو حاضر ہیں، اور ان کے لیے بھی دعا کریں جو غائب ہیں، اور ہم ان کے لیے بخشش کی دعا کریں جو اللہ کے پاس پہنچ گئے، اور ان کے لیے بھی دعا کریں جو زندہ ہیں، جو مردہ ہیں. افضل العبادہ ہوا دعا، افضل ترین عبادت دعا ہے. اور استغفار، توبہ استغفار سے متعلق ہمیں کہا گیا سورۃ التحریم میں آیا نمبر 8 میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصیحہ، اے اللہ جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ. اور توبہ استغفار تبھی جب قرآن پڑھا جائے گا، تلاوت ہوگی، معاف کیا جائے گا. جب آپ کسی کو معاف کریں گے تو اللہ آپ کو معاف کرے گا. پھر جب کسی کے لیے قربانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے گا. بے شمار باتیں ہیں جو انسان یہ رمضان کے متعلق، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، ہمیشہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَاصَّةٌ، وہ خواہ اپنی جگہ پر خود محتاج ہی کیوں نہ تھے، خود ان کے پاس نہیں ہوتا تھا لیکن وہ دوسروں کو دیا کرتے تھے. تو اخلاص روزے کا سب سے بڑا راز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور محاسبہ نفس کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. تو بات یہ ہے کہ روزہ نفس کا کنٹرول، عادات کا کنٹرول، اور پھر فلاح، قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے پاکیزگی اختیار کی، اور قد افلح من زکا و قد خاب من دسا، یقیناً فلاح پا گیا وہ شخص جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو روکا، پاک کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے خاک میں ملا دیا. تو میری پیاری بہنوں، بات یہ ہے کہ رمضان میں مسلمان اس وقت کو کھوتا نہیں بلکہ اس سے پاتا ہی پاتا ہے. سحری ہو، فجر ہو، تحیت المسجد ہو، ذکر ہو، دعا ہو، تلاوت ہو، مسنون دعائیں ہوں، ذکر ہو، فجر کی سنتیں، باجماعت نماز، صبح کی مسنون اذکار، اشراق، اور ہر کام میں کہتے ہیں نا دل کہتے ہیں نا یہ پنجابی کا ہے کہ ہاتھ کم ول تے دل یار ول. تو یار کون ہے؟ اللہ. اللہ کو یار بنا لیں، اللہ کو دوست بنا لیں، اور 15 منٹ سے تلاوت شروع کریں. اب سے ابھی 15 دن ہیں. پھر کیلولا ضرور، کیلولا اور آرام. پھر افطاری میں جو کھائیں وہ بھی صحت مند. پھر اثر نہیں کبھی بھی چھوڑنی. اور پھر نمازوں کا اہتمام، مغرب، عشاء، تراویح، اور پھر سب پروگرام اپنے لکھ لیں. جمعے کا خاص طور پہ رمضان میں جمعے کا اہتمام، اور پھر آخری عشرہ خاص طور پر اس کا خاص اہتمام کرنا ہے. تو اس کے ساتھ میں آج کا تھوڑا سا ٹائم ٹیبل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی کہ ہم رمضان کی قدر کیوں نہیں کرتے. یہ آپ نے اپنے لیے سوال کرنا ہے کہ ہم رمضان کی قیمتی لمحات کیوں ضائع کر دیتے ہیں، اور ہم رمضان کے خزانوں کو کیوں نہیں سمیٹتے، اور رمضان ہم میں تبدیلی کیوں نہیں پیدا کرتا. کیونکہ یہ سب چیزیں قرآن اور سنت سے مروی ہیں جو میں نے ابھی آپ سے شیئر کی. کیونکہ ہم ان سب کو بھول دیتے ہیں، اور جب ہم بھلا دیتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ہم ہر چیز بھول جاتے ہیں. پھر ہم اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور خواہشات کے جب تابع ہو جاتے ہیں تو پھر ہم بری صحبت میں پڑتے ہیں. پھر ہم کثرت سے سونا، فضول جاگنا، رمضان میں فضول باتیں کرنا، پھر فضولیات میں پڑ جاتے ہیں. رمضان کے ایسے شو پروگرام، ٹی وی دیکھتے رہنا، تو اس طرح ہم اپنے آپ کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو ضائع کرنے سے بچائے. اور خاص طور پہ چاند رات پہ، پھر آخری بات کروں گی، سب بھی باتیں کر کے پھر چاند رات کی جب آمد آتی ہے تو دنیا بھر میں عید کی تیاریاں ایسی غلط طریقے سے ہوتی ہیں، ایسی مجلسیں، ایسی گلیاں، ایسے گھر، سب کے سب وہیں میوزک فنکشن، اور اس میں برباد کر دیتے ہیں. تو اب سنبھال کے بھی رکھنا ہے. عید کی خوشی میں وہ کام کرنے ہیں جو جائز کام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین کام کروائیے.
اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس کام کو بہترین طریقے سے انجام دے سکیں. الحمدللہ. تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں. دعائیں تو میں بیچ میں کرتی رہی ہوں، لیکن خاص طور پہ اس محفل کو سجانے والے کے لیے دعا، اس گھر میں برکت کی دعا کہ یا اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ سیکھا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. سب لوگ ایک ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. درود شریف پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ تو نے توفیق دی، ہم تیری توفیق سے ہمیں سمجھ اور قوت عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں جو ہم نے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اس کا آنا بیٹھنا ہر ایک چیز، اللہ تعالیٰ اس یہاں پر جو محفل سجائی گئی ہے تیرے نام کی خاطر، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں لکھ لے. یا اللہ اس وقت کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے یا اللہ، اور اس کو ہمارے لیے مال نامے میں خیر اور عافیت اور برکت والا لکھ دے یا رب العزت. تو ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے یا رب العالمین. تو کرم کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں ہم پہ اپنی خاص رحمت اور کرم فرما یا اللہ. اس میں ہمیں خاص بخشش عطا فرما یا اللہ. ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے یا اللہ. ہماری نسلوں کو ضائع ہونے سے بچا لے یا اللہ. ہر اس بات سے جس سے تو ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس ناراضگی سے بچا لے یا اللہ. ایسی کوئی عادت، کوئی ایسی کام یا اللہ ہم سے سرزد نہ ہو. اللہ تو ہمیں معاف کرنے والا ہے یا اللہ. تم ہمیں معاف فرما دے یا اللہ. ہمیں یہ آخری اشرا نصیب فرما اپنی عبادت کے لیے یا اللہ. صحت، تندرستی، عافیت، خیر، برکت عطا فرما دے یا اللہ. ہمیں محتاجی سے بچا لے اللہ. ہمارے جسموں کو یا اللہ صحت دے، تندرستی عطا فرما یا اللہ. ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما یا اللہ. ہمارے خامدوں کی زندگی کر یا اللہ. ان کے اندر خیر برکت دے یا اللہ. کمانے والوں کی زندگیاں عطا فرما یا اللہ. ہمارے بچوں کی زندگیاں عطا فرما خیر اور عافیت کے ساتھ یا اللہ. ہمارے یہ نین پران یعنی کہ ہمارے جسموں میں یا اللہ خیر برکت دے دے یا اللہ. طاقت دے دے تاکہ ہم تیرے رمضان کے روزے بہترین طریقے سے ادا کر سکیں یا رب العالمین. ہمیں قرآن کھولنے کی اور قرآن کے ساتھ یا اللہ جڑنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما یا اللہ. ہمیں اس قرآن کا سبق اللہ تعالیٰ یاد کروا دے یا اللہ. ہمیں حفظ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. ہماری نمازیں، ہمارے روزے مکمل کروا دے یا اللہ. ہماری عبادتوں کو اللہ قبول فرما لے یا رب العزت. جن کے گھر اولاد نہیں اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما یا اللہ. کل مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے یا رب العالمین. کل بیماروں کو اللہ تعالیٰ صحت یاب کر دے یا اللہ. جو یا اللہ زندگی اور موت کی کشمکش میں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں آسان فرما دے، موت آسان کر دے یا رب العالمین. یا رحمت للعالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا رحمت العالمین. یا اللہ تو اپنی خاص رحمت اور برکت عطا فرما یا اللہ. ہم سب پہ ہم تیرے رحمت کے امیدوار ہیں یا اللہ. تیری رحمت سے ہی ہم نے قبر تک جانا ہے یا اللہ. تیری رحمت سے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ تو نے جنت نصیب کرنی ہے. ہمیں سب کو جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ. ہمارے استادوں کو خیر اور برکت عطا فرما یا اللہ. ان کے کاموں میں برکت عطا فرما یا اللہ. قبول کر لے ہم سب سے ہماری خدمتیں قبول کر لے اللہ تعالیٰ. ہمیں قرآن کی خدمت کرنے والا بنا دے یا اللہ. ہمیں دین کی خدمت کرنے والا بنا دے یا اللہ. ہمارے مال کو وہاں خرچ کرنے والا بنا دے جو تیرے راستے میں ہو اور تیری رضا کی خاطر ہو یا رب العالمین. تیری رضا کی خاطر چلنے والوں میں ہمیں شامل کر لے یا اللہ. ہمیں صالحین کی محفل عطا فرما یا اللہ. مقربین میں شامل کر لے، سابقون الاولون میں شامل کر لے یا اللہ. یا رحمان یا رحیم ہمیں بہترین موت عطا فرما یا اللہ. منکر نکیر کے سوالات سے بچا لے یا اللہ. ہمارے حساب آسان کرنا اللہ. محاسبنی حسابا یسیرا اللہ. محاسبنی حسابا یسیرا. ہمارے دلوں کو یا اللہ ثابت قدم رکھ یا اللہ. استقامت عطا فرما یا اللہ. موت تک ہم کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ استقامت عطا فرمانا یا اللہ. ہمیں ہمارا آخری کلمہ بھی کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین موت عطا فرما. ہماری زندگی میں بہترین تیری راہ پہ چلنے والے ہوں یا اللہ. ہم سب کے دلوں کی جو دعائیں ہمارے بچوں کی اللہ تعالیٰ تو رہنمائی فرما دے اللہ. ان پر ہدایت پر
یا اللہ ان کو دین کی رحمت عطا فرما دے، یا اللہ دین کی دولت سے نواز دے، یا اللہ جو جتنے یا اللہ جتنے نشئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نشے سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات فرما دے، یا رب العالمین جتنے لوگ مشکل میں اللہ ان کی مشکل آسان فرما دے، بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ بے روزگاری کو دور کر دے، یا اللہ جن کے یا اللہ جابز نہیں اللہ تعالیٰ ان کو جابز عطا فرما دے، یا اللہ رزق تو دینے والا ہے، رزق میں فراخی عطا فرما، یا اللہ جن کے کام رکے ہوئے اللہ تعالیٰ تو ان کے کام کرنے والا ہے، یا اللہ یا رحمان یو مستجاب الدعوات ہے، تو ہر ایک کی دعا سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کی دعا قبول کر لے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ہمارے والدین کو یا اللہ ہمارے بڑوں کو بخش دے، ان کو جنت الفردوس عطا فرما، یا اللہ ان کے سب اعمال اللہ تعالیٰ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یا رب العالمین ہماری بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے، یا رب العالمین تو رحمت کرنا ہے، اللہ تو رحمیم ہے، کریم ہے، یا رب العزت یا رحمان۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے آنے والی جتنی امت کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتیں ہیں، ہمارے سب کا ثواب ان تک بھی پہنچا، اللہ تعالیٰ تو اپنی خاص رحمت میں رکھا، آمین۔ یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو محتاجی سے بچا دیجیے، محتاجی سے